من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا سورہ مبارک حجرات، اور اس سورہ کی تفسیر جو ہے اس مہینے میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے اس سورہ کی تفسیر کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی تفسیر اور اس سلسلے میں کچھ بحث و گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں انجام دیں، کچھ معلومات جو قرآن سے متعلق ہیں اور تقریباً جو ہے ان چیزوں کا جاننا گرچہ ہمارے کوئی اعتقاد وغیرہ میں کمی یا زیادتی کا سبب نہیں بنتا، لیکن معلومات جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور بہتر ہے ان کا معلوم کرنا۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کو جو ہم قرآن سے یاد کرتے ہیں، خود قرآن نے اپنے آپ کو قرآن کے علاوہ اور 3 نام دیے ہیں۔ قرآن کو 4 نام سے جو ہے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یاد کیا ہے: قرآن، ذکر، فرقان، کتاب۔ یہ چاروں نام جو ہے قرآن کریم کے ہیں، اور ہر ایک نام کو جو ہے کیوں خدا نے اس نام سے یاد کیا، اس کی علت اور اسباب جو ہے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ جس آیہ کریمہ میں قرآن کو قرآن سے یاد کیا گیا ہے، وہی آیہ کریمہ جو دعاؤں میں پڑھی جا رہی ہے: شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن۔ یہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا۔ اس آیت میں قرآن کو قرآن سے خداوند عالم نے یاد کیا ہے۔ ذکر سورہ ہجر کی آیت ہے: نحن نزلنا الذکر وانا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہاں ذکر یعنی قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ فرقان سورہ فرقان کی پہلی آیت: الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بابرکت ہے وہ ذات، سب تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، یہی قرآن کو نازل کیا۔ کتاب جس آیہ کریمہ میں قرآن کو یہ نام دیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت: ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو الگ الگ 4 ناموں سے قرآن کریم کو خداوند عالم نے نام دیا ہے، اور ان کے ہر ایک نام کی جو ہے ایک علت اور سبب، کیوں قرآن کو قرآن نام رکھا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں قرآن کا معنی ہے کوئی چیز کا مل جانا، دو چیزوں کے مل جانے کو قرآن کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلفظ کے دوران ہونٹ اس کے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، اس کو جو ہے قرآن سے نام دیا گیا ہے۔ جب میم کا تلفظ کرے گا یا دوسرے الفاظ کا جس میں ہونٹ مل جاتے ہیں تو اس کو جو ہے قرآن نام دیا گیا۔ یا یہ کہ واو، دائرے کو بھی جو ہے قرآن کہتے ہیں۔ جب واو وغیرہ کا تلفظ کرتا ہے انسان تو اس کے ہونٹوں کی شکل جو ہے دائرہ اور گرد ہو جاتی ہے، تو اس کو قرآن نام رکھا گیا۔ ذکر یعنی یاد کرنا، یاد دلانا۔ قرآن کریم اس لیے کہ انسان کو خدا کی یاد دلاتا ہے تو اس کو جو ہے کیا نام رکھا گیا ہے؟ ذکر نام رکھا گیا، یعنی قرآن خدا کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خدا کریم کا وعدہ ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے کے دوران سچائی کی طرف دعوت دی گئی ہے، نماز کی طرف دعوت دی گئی ہے، روزے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو ہم خدا کو یاد کرنے کا معنی یہ نہیں صرف اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ خدا کی تم اطاعت کے ذریعے سے یاد کرو خدا کو، خدا تم کو ثواب کے ذریعے سے یاد کرے گا۔ جب خدا کی تم اطاعت کر کے خدا کو یاد کرو گے تو خدا اپنی رحمت تم پر نازل کر تمہیں یاد کرے گا۔ یہاں پر ہے اور ایک جو بات ہمارے لیے اس میں معلوم ہوتا ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اور اہل بیت کو اہل ذکر کہا گیا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے اس ذکر کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، خدا کے سلسلے میں، تو اہل ذکر جو خاندان اہل بیت ہیں ان سے جا کر تم پوچھ لو۔ تو قرآن کو جو ذکر نام دیا گیا ہے اس لیے ذکر کہا گیا کہ خدا کی یاد ہمیں جو ہے قرآن دلاتا ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا، اچھائی اور برائی کو جدا کرنے والا،
سچائی اور جھوٹ کو جو ہے جدا کرنے والے، جو فرق ڈال دے، کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، جو معیار اور میزان ہے اس میزان کو فرقان کہتے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال دیتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل بتا دیتا ہے، چاہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے، تو اس کو ہم نے کیا خداوند عالم نے کیا نام رکھا؟ فرقان نام رکھا۔ ہمارے امام سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا آپ کے روایتیں اور احادیث جو ہم تک ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، بہت سے جگہوں پر ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ یہ روایت آپ کی ہے، کہ یہ جملات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت آپ کی ہے؟ تو امام نے کہا کہ آسان سا میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں، اگر تم کو پہچاننا ہے کہ جو بھی روایت ہماری تمہارے تک پہنچ رہی ہے یہ ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے، ہماری روایت کو لے جا کر قرآن کے بازو رکھ دو۔ اگر دیکھو کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہماری روایت بھی وہی کہہ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری بات ہے۔ اگر ہماری روایت قرآن کے مخالف ہے تو امام نے کہا اس روایت کو پھینک دو، اس کو اٹھا کے، وہ روایت ہماری نہیں ہو سکتی، وہ روایت جو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن کے مخالف جو ہے ہماری باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو امام نے بتایا کہ فرقان یعنی جو حق اور باطل کو جو ہے جو جدا کر دے۔ اور ایک نام جو قرآن کریم کا ہے کتاب ہے۔ کتاب یعنی آج بھی اگر ہم دیکھیں کوئی کتاب کو اٹھا کر کہتے ہیں کتاب، یعنی وہ کاغذات جس کے اندر کچھ چیزیں لکھی گئی ہوں اس کو کتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن شریف میں بھی کچھ آیتیں لکھی گئی ہیں، کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، کچھ دستورات لکھے گئے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے کیا نام رکھا گیا ہے؟ کتاب نام رکھا گیا ہے۔ یہ چار نام جو قرآن کریم کے سلسلے میں ہیں۔ قرآن کریم میں کل کتنے سورے اور کتنی آیتیں ہیں؟ سوروں کا تقریباً ہم سب کو علم ہے، 114 سورے جو ہے کل ملا کر قرآن کریم میں موجود ہیں، اور آیتوں کے سلسلے میں ایک تقریباً جو ہے پرانے وقت سے جو ہے مشہور ہو گیا ہے 6 یہ 6 جو ہے صحیح نہیں ہے، 6666 آیت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ علوم قرآنی تحقیق کے مطابق جو علماء علوم قرآن نے جو متخصص ہیں، اسپیشل ہیں، اسپیشلٹی جن کو حاصل ہے علوم قرآن کے بارے میں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پورے قرآن میں 6236 آیتیں ہیں، 6236 آیتیں قرآن کریم میں کل آیتیں ہیں۔ یہ جو قرآن کریم آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس قرآن کا پہلا سورہ سورہ الحمد، آخری سورہ سورہ والناس، پہلی آیت بسم اللہ، آخری آیت ومن الجنۃ والناس، یہ آخری آیت ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلی آیت قرآن میں درج کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، کیا یہی آیت پہلے نازل ہوئی؟ نہیں، یہ پہلی آیت جو ہے نازل یعنی اس سے شکل میں نہیں، بلکہ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی سورہ غار حرا میں جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ الق کی پہلی آیت جو ہے قرآن میں نازل ہوئی۔ اب یہیں سے جو ہے ہم آگے بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیوں اس طرح سے ہوا۔ دوسرا، اب قرآن کریم سوروں اور آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کے 114 سورے ہیں اور 6236 آیتیں ہیں، تو سورہ کسے کہتے ہیں اور آیت کسے کہتے ہیں؟ سورہ ایک آیات کے مجموعے کو، ایک آیات کے گروہ کو جو ایک موضوع کی طرف جو گفتگو کی گئی ہے اس کو سورہ کہتے ہیں۔ سورہ الحمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ تحریم، سورہ انعام، یہ جو سورے ہیں آیتوں کے مجموعے کو جو ایک ہدف اور ایک مقصد اور ایک چیز کو بیان کر رہا ہے، ایک موضوع کو، اس کو سورہ کہتے ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا معنی ہے نشانی۔ نماز آیات جو پڑھی جاتی ہے، نماز آیات یعنی نشانیوں کی نماز، خدا کی جو نشانیاں نظر آئیں اس کی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آیت یعنی نشانی نہیں، لیکن قرآن کریم میں آیت سے مراد وہ اجزاء سورے کے جو سب مل کر ایک سورہ تشکیل دیں، ان کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کہا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کی آج ہم جو ہے یہاں پر گفتگو کرنے والے ہیں، تو پہلے دیکھیں کہ سورہ حجرات قرآن کریم کا کتواں سورہ ہے اور جو ہے سورہ حجرات کی کتنی آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات ترتیب کے لحاظ سے جو آج ہمارے پاس ہے، سورہ الحمد، اس کے بعد دوسرا تیسرا سورہ 49 یعنی 49واں سورہ، قرآن کریم کا 49واں سورہ سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات کی کل 18 آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات کی کل 18 آیتیں۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں، وہ یہ کہ کیوں سورہ بقرہ کی 286 آیتیں
ایک سورے کی 18 آیتیں، ایک سورے کی 25 آیتیں، ایک سورے کی 10 آیتیں، اس طرح سے اختلاف کیوں ہے؟ کیوں ایک سورہ بہت بڑا ہو گیا، ایک سورہ بہت چھوٹا ہو گیا، ایک سورے میں زیادہ آیتیں آ گئی، ایک سورے میں کم آیتیں آ گئی؟ اس کے علت اور سبب کیا ہے؟ تو ہم نے جو سورے کا نام آپ کو بتایا اسی میں اس کا سبب بھی اور اس کا ریزن بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک ٹارگیٹ کو، ایک موضوع کو خدا نے بیان کرنا شروع کیا، اگر وہ موضوع 3 آیتوں میں ختم ہو گیا تو وہیں پر سورہ ختم کر دیا۔ اگر کوئی موضوع 10 آیتوں پر ختم ہو گیا تو 10 آیتوں پر اس سورے کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی موضوع 286 آیتوں پر ختم ہوا تو 286 آیتوں کا جو ہے وہ سورہ بن گیا۔ جس موضوع کو خداوند عالم نے مطرح کیا ہے اس موضوع کے تمام جوانب کو بیان کرنے کے لیے جتنے آیتوں کی ضرورت پڑتی تھی خدا کو، اتنی آیتوں کو استعمال کیا تو وہ سورہ اتنی آیتوں کا جو ہے بن گیا ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پر ہے، قرآن کریم میں سورہ حجرات کو 49ویں سورے کا رتبہ ملا ہے۔ کیا واقعاً یہ 49ویں نمبر پہ نازل ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ سوروں کا نازل ہونا مختلف ہے، یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے جیسے ہم نے ذکر کیا سورہ اقرا کی پہلی آیت جو ہے پہلے نازل ہوئی تو سورہ اقرا کو پہلے نمبر پر آنا چاہیے تھا۔ یہاں پر علماء نے سہولت کے لیے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ علماء نے سہولت کے لیے سوروں کو بڑے سے چھوٹے کی طرف کیا کیا ہے، انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ جو بڑا ہے، جو اس سے چھوٹا ہے، جو اس سے چھوٹا ہے، لیا کر جو ہے آخر میں سوروں کو جو ہے انہوں نے اس طریقے سے ترتیب دی ہے۔ یعنی اگر ہم اعتقاد، یہ آیتوں کی جو ترتیب ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آیتوں کو آگے پیچھے، کسی سورے کی کسی آیت کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر آگے پیچھے کریں گے تو پورا معنی بدل جائے گا، پورا مفہوم بدل جائے گا سورے کا، جو خدا بتانا چاہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جو ہے ہم کچھ سمجھیں اور خدا جو ہے کچھ بتانا چاہ رہا ہو اگر آگے پیچھے ہو جائے۔ لیکن اگر ہم سوروں کو آگے پیچھے کر دیں تو کوئی مشکل خاص ہونے والی نہیں، اس لیے کہ یہ سورہ کچھ الگ موضوع کو بتا رہا ہے، دوسرا سورہ کچھ الگ موضوع کو بتا رہا ہے اور وہاں پر جو مطرح کر رہا ہے۔ آخری بات جو آج کے لیے یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، سورہ حجرات، سورہ حجرات کا معنی کیا ہے اور کیوں اس کو حجرات نام دیا گیا، اس سورے کو کیوں حجرات نام رکھا۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ یعنی کمرہ، جو اردو میں بھی جو ہے کبھی استعمال ہوتا ہے، حجرہ یعنی کمرہ، حجرات یعنی کمرے، حجرے کی جمع جو ہے حجرات ہے۔ کیوں حجرے کا کیا معنی ہے؟ اس سورے کے اندر ذکر ہے کہ پیغمبر اسلام کبھی اپنے گھر میں استراحت کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے گھر میں آتے تھے تو دین مبین اسلام اس لیے کہ ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا، لوگوں کو مشکلات زیادہ تھی، لوگوں کی سوال زیادہ لوگوں کے ذہن میں آتے تھے، تو چلتے پھرتے گزرتے تھے، کسی رسول اسلام کے گھر کے سامنے تھے تو لوگ سمجھتے کہ آیا میرے ذہن میں تو ایک سوال ہے، ایک سوال پیغمبر اسلام سے پوچھ کے چلا جاتا ہوں، جب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک سوال پوچھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ لوگ باہر سے کھڑے ہو کے کہتے کہ اے رسول اللہ تھوڑا سا باہر آئے، کام ہے آپ سے۔ پیغمبر اندر رہتے تھے، اندر گھر کے اندر جو ہے آدمی کچھ خاص حالت میں رہتا ہے، فری رہتا ہے، کپڑے نازک کپڑے پہنتا ہے تاکہ جو ہے گرمی سے بچے۔ تو پیغمبر اسلام بھی ہمارے جیسے تو جو ہے انسانی شکل میں جو تھے تو پیغمبر اسلام بھی نازک کپڑے پہنتے تھے دوسرے، تو خدا نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ یعنی قرآن میں آیت ہے سورہ حجرات کی 4 آیت میں، جو لوگ پیغمبر کو باہر سے آواز دیتے ہیں وہ دیوانے ہیں۔ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے سمجھ لوگ ہیں جو رسول کو دیوار کے باہر سے آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ آئیں، ہمارے سے مشکلات کو جو ہے کچھ ہمارے مشکلات ہیں، کچھ ہمارے سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو یہاں پر حجرات یعنی پیغمبر اسلام جن کمروں میں رہتے تھے ان سے خدا نے جو منع کیا اس لیے کہا گیا۔ کیوں اس سورے کو حجرات نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس سورے کی آیتوں میں ایک کلمہ سورہ آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کو جو ہے حجرات نام رکھا گیا ہے۔ اب آپ سورہ ناس کو اٹھائیں، اس لیے کہ وہاں پر ناس کا ذکر ہے تو سورہ ناس رکھا گیا۔ سورہ احد قل هو اللہ احد ہے تو سورہ احد نام رکھا گیا۔ بقرہ کا ذکر ہے تو بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سورے کے ایک کلمے کو اٹھا کر سورے کا جو ہے نام رکھا گیا ہے۔ آخر میں اس سورے کی فضیلت پڑھنے کی روایتوں میں ہے کہ جو شخص 24 گھنٹہ میں، دن رات 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ان 18 آیات کو جو سورہ حجرات کی ہیں، ان 18 آیات کو پڑھے گا تو اس کو پیغمبر اسلام کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ جو شخص سورہ حجرات کو پڑھے گا اپنے 24 گھنٹہ میں ایک مرتبہ
تو قبر رسول کی روزہ رسول کی زیارت کا ثواب نہیں، چہرے رسول کی زیارت کا ثواب جو ہے اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس سورہ میں پیغمبر اسلام کے احترام اور عظمت کی طرف جو ہے بات کی گئی ہے۔ یہ سورہ حجرات کی مختصر قرآن کریم کے بارے میں انشاءاللہ کل سے جو ہے سورہ حجرات کے مباحث اور مطالب کی طرف اور اس کی تفسیر کی طرف آگے چلیں گے۔ ایک سوال جو ہم یہاں پر ہر دن ایک کریں گے اور مومنین جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو ہے نظم کے ساتھ، یعنی کوئی سب اٹھ کر جو ہے جواب نہ دے دیں، یا سب جو ہے ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ جو ہے جواب دیں، اس لیے کہ معلوم ہے تمام مومنین خصوصاً علی پور کے مجمع میں جو ہے بہت ہی مشکل ہے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنا۔ بتانے سے پہلے جو ہے بہت ساری چیزیں قرآن کی سورہ آیتیں تعداد یہ سب جو ہے مومنین کو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سوال جو یہاں پر ہم کریں گے، قرآن کریم کے کل کتنی آیتیں ہیں؟ وہی وہ اٹھا دیے ہاتھ پہلے، وہ بتا۔ جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آ جائیں۔ میں بتائیں مغرب کی نماز میں جو ہے تقریباً 4-5 دن سے بتا رہے تھے ادھر ہے، تو پھر بھی انشاءاللہ اگر آپ کو کہیں کبھی مناسبت کے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔